International Islamic Research Center. خیر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ سورہ قصص کی ایک آیت ہے، اسی سے ہم گفتگو آگے لے کے چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یہاں سے ایک چیز کی وضاحت ہمارے ناظرین کو بھی کر دیجئے کہ ہدایت کل کی کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہے، یا اس میں بھی جیسے آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ بزرگ ہستیاں ہیں ان کے پاس جائیں تو وہ ہدایت دینے کے مجاز بھی ہیں. جب قرآن مجید نے اتنی صراحت سے کہہ دیا تو پھر بزرگوں کی تو گنجائش قرآن مجید کے فرمان کے آگے نہیں رہتی. جب اللہ نے اتنا وضاحت سے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت، یہ آپ کے چچا ابو طالب کے لیے تھا. جب وہ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیے بغیر اور آپ کی ایمان کی دعوت قبول کیے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اس کا بڑا دکھ ہوا، چونکہ اس چچا نے آپ کی بہرحال بہت خدمت بھی کی تھی اور بہت ساتھ بھی دیا تھا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں بھی 3 سال تک وہ آپ کے ساتھ ہی رہا، ساتھ رہے تھے. جی، تو یہ ایک محبت تھی، وہ خونی رشتے کی وجہ سے محبت تھی کہ میرا یتیم بھتیجا ہے اور میرے بھائی کا بیٹا ہے تو اب میری ذمہ داری ہے. تو یہ خونی رشتے کی محبت کی وجہ سے تو آپ کی دلی خواہش تھی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ آخر وقت تک آپ نے کوشش کی اور اس کو دعوت دی، لیکن اس نے آخری جملے بھی یہی کہے کہ میں جو میرے باپ دادا کا دین تھا اور کفار مکہ جس طریقے پر اور جس دین پر ہے میں اسی پر مر رہا ہوں. صحیح. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے حبیب آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ تو ایسے غمزدہ ہیں جیسے کوئی آپ سے کوئی نعوذ باللہ کوئی غلطی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ آپ سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے. اس لیے کہ ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا، دلوں کو موڑنا ہم نے آپ کے اختیار میں رکھا ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کو پریشان اور افسردہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب افسردہ تو آدمی تب ہو کہ جب آدمی سوچے یار میرے اختیار میں تھا اور لیکن پھر بھی میں نے ایسا نہیں کیا، تو پھر وہ چیز پچھتاوا بن کے سامنے آتی ہے. ہم نے یہ چیز آپ کے اختیار میں ہی نہیں رکھی تو آپ کو پچھتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ذمہ دعوت ہے، وہ دعوت آپ نے دے دی. جب دعوت آپ نے دے دی تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، دعوت کے ساتھ ہی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لہٰذا ہدایت دینا نہ دینا، دیکھیں اللہ کے رسول اکثر جب دعا مانگتے تو یا مقلب القلوب اللہ رب العالمین سے کہتے اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جو ہے اپنے دین کے اوپر پھیر دے، میرے دل کو جو ہے دین پر ثابت قدم رکھ دے، ثبت قلبی علی طاعتک. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جب دعا فرماتے تو دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے، اور ہدایت دل کا پھیرنا ہی تو ہے، کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف. یہ جو دل پھرتا ہے اور گھومتا ہے یہ اللہ رب العالمین پھرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے دل اللہ رب العالمین کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، تو اللہ رب العالمین اس کو گھماتا ہے، پھراتا ہے. سبحان اللہ.